نہیں ملا ہے، اور میری خوش قسمتی ہے یا کراچی پریس کی خوش قسمتی ہے کہ میں ایک لمبے عرصے کے بعد آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ میں اپنی جماعت کی طرف سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو گھریلو تشدد کے حوالے سے بل اس وقت پارلیمنٹ میں زیر غور ہے، اور دوسرا بل جو وقف املاک کے حوالے سے ہے، یہ ہماری نظر میں آئین پاکستان سے بھی متصادم ہے اور قرآن و سنت سے بھی متصادم ہے۔ اس حوالے سے علماء اور وکلاء پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو آئین اور قرآن و سنت کے حوالے سے شقوار ان بلوں کا جائزہ لے رہی ہے، اور چند دن کے اندر انشاءاللہ یہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ پاکستان کے مذہبی جماعتوں کا ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے اور اس پر ہم ایک متفقہ موقف لیں گے، اور پھر اس پر ملک گیر احتجاج کی حکمت عملی اس میں وضع کریں گے۔ یہ ملک بھی اسلامی نظام حکومت کے لیے معرض وجود میں آیا تھا۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد کے ذریعے سے قیام پاکستان کے مقصد کو واضح کیا تھا، اور اسی کی روشنی میں سن 1973 کا آئین پاس کیا گیا، اور آج بھی اسی آئین کے تحت پاکستان کی نظریاتی حیثیت بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام موجود نہیں ہے۔ لہذا ایسی قانون سازیاں کرنا کہ جس سے پاکستان کو سیکولرائز کیا جائے، جبکہ آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، ہم کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آئین تو پاکستان کو اسلامی جمہوریہ کہے اور امناً اس کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنا دیا جائے۔ اس کے خلاف رائے عامہ کو منظم کیا جائے گا، اور یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے، اس طلسم کو انشاءاللہ ہم توڑیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو حکومت ہم پر مسلط ہے، ایک تو یہ حکومت ناجائز ہے، اور ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں۔ کارکردگی کے لحاظ سے غریب انسان پر جو مہنگائی کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، جس طرح بے روزگاری کو عام کیا گیا ہے، اور جس طرح نوجوان نسل کو مایوس کیا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور پاکستان کا اس وقت یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے خلاف ہماری جنگ جاری ہے۔
اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی سربراہی اجلاس 11 اگست کو اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے. ہم اس کے حوالے سے تحریک کے آئندہ کے لائحہ عمل کا تعین کریں گے اور ہم پاکستان کے عوام کے شانہ بشانہ رہیں گے اور ان کے روشن مستقبل کے لیے انشاءاللہ میدان عمل میں رہیں گے. اس حوالے سے پاکستان اس وقت نااہل حکمرانوں کی وجہ سے تنہائی کی طرف جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کی جو نئی صورتحال ہے، اس نئی صورتحال میں پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ اسے سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہونے کے باوجود اس کی شرکت کو ضروری نہیں سمجھا گیا، صرف اس بنیاد پر کہ وہ اس وقت سلامتی کونسل کا ممبر نہیں ہے. میرے خیال میں اگر کوئی دوسرا ملک ہوتا اور اس کے پڑوس میں ایسی ایک نئی صورتحال پیدا ہوتی تو ان کی مجبوری ہوتی کہ وہ اس کو بطور ایک اسٹیک ہولڈر کے اس اجلاس میں بلائے. اور ہمارے وہاں مستقل مندوب نے مطالبہ بھی کیا کہ ہمیں شریک کیا جائے، ہم اسٹیک ہولڈر ہیں مسئلے کے، لیکن اس کے باوجود انہیں شریک نہیں کیا گیا اور پھر بعد میں ان کو ایک پریس کانفرنس پر اتفاق کرنی پڑی. صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف اب تک کہا جاتا رہا کہ ہم نے کوئی ٹیلی فون نہیں کیا جو بائیڈن کو، جبکہ خبریں آ رہی تھی کہ وہ ان کے ٹیلی فون کال اٹینڈ نہیں کر رہا. لیکن اب ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے امریکہ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو بائیڈن ہمارے جعلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اب ایک طرف امریکہ پاکستان پر اعتماد نہیں کر رہا، پھر کہا گیا کہ ہم اڈے نہیں دیں گے، امریکہ کو ہم اڈے نہیں دیں گے. لیکن اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ امریکہ نے اڈے مانگے ہی نہیں ہیں، تو کس بنیاد پر کہا جا رہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ؟ کس بنیاد پر؟ ابھی ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے تسلیم کیا ہے خود اپنی گفتگو میں کہ امریکہ نے اڈے نہیں مانگے تھے. تو پھر اتنا بڑا جھوٹا آدمی پاکستان کو کیسے چلا سکے؟ اس طریقے سے چائنا بھی آپ پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. چین جیسا دوست آج وہ پاکستان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور کیسے کرے اعتماد؟ سی پیک کا اتنا بڑا منصوبہ جو اس وقت چائنا کی اقتصادی پالیسی اور اس اساس پر خارجہ پالیسی کا اساس ہے، اور جس منصوبے کا آغاز اس نے پاکستان سے کیا. ایک وزیر کہتا ہے کام روک دیں گے، پھر عملاً کام روک دیا گیا.
اب کہتے ہیں سیکنڈ فیز پہ کام شروع کیا جائے گا، جو 2018 میں ہونا تھا 2021 میں جا پہنچا۔ ان کی وزراء کے سی پیک کے خلاف بیانات ریکارڈ پر ہیں۔ پھر کبھی ایک منسٹر ذمہ دار بنتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا بنتا ہے، پھر تیسرا بنتا ہے، کھلواڑ بنا دیا اس کو، یہاں تک کہ ایک اتھارٹی بنائی گئی، اور اب اتھارٹی بھی آرڈیننس کی بنیاد پر تھی، وہ آرڈیننس بھی ختم ہو چکی، اور اب یہ غیر قانونی اتھارٹی ہے، اس کی کوئی آئینی و قانونی حیثیت نہیں، جس کی بنیاد پر پھر اس کے چیئرمین کو تو استعفیٰ دینا ہی تھا۔ اب جس کو دوبارہ ایک ذمہ داری دی جا رہی ہے، وہ انتہائی ناتجربہ کار قسم کے لوگ لائے جا رہے ہیں، جس سے کسی قیمت پر آپ چین کے اعتماد کو بحال نہیں کر سکیں گے۔ ابھی تو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی نے خط بھی بھیج دیا ہے کہ فلانے محکمے میں کرپشن ہوئی ہے، تحقیقات کرائی جائے۔ آپ کے اپنے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے کہ صرف کے پی میں 3 ارب کی کرپشن ہوئی ہے کورونا کے حوالے سے، وہ حساب تک نہیں دے رہے، کہاں سے پیسے آئے، کہاں گم ہو گئے، لوگوں تک ویکسین نہیں پہنچی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت پاکستان تاریخ کے سب سے بڑے کرپشن کے دور سے گزر رہا ہے، اور کب تک یہ لوگ دوسروں کو چور چور کہہ کر گزارا کرتے رہیں گے۔ تو اس لحاظ سے ہم اپنے اس مطالبے پہ قائم ہیں کہ ملک میں قومی سطح پر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرائے جائیں۔ جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں یہ ڈرامہ ہے، ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے، اور یہ ہمارا مطالبہ بھی نہیں۔ ہم بڑے احترام کے ساتھ اپنی عدالتوں کو بھی اس طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ چھوٹے موٹے معاملے پر سو موٹو تو لے لیا جاتا ہے، لیکن جس الیکشن کے نتائج نے قومی سطح کا بحران پیدا کیا اور پورے ملک کو ہر لحاظ سے بحران کی طرف دھکیلا، کیا وہاں پر بھی اس کی سنگینی کی طرف متوجہ ہونا ہماری عدالتوں کا فرض نہیں بنتا تھا؟ لیکن سمجھ میں بات نہیں آتی کہ بلدیاتی الیکشن پر بہت زور، اور اس کا جو طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا مشینیں بنا کر لائی جا رہی ہیں۔ تو بڑی وضاحت کے ساتھ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حکومت کے یک طرفہ اقدامات، چاہے وہ اصلاحات، انتخابی اصلاحات کی صورت میں ہوں، ہمیں یک طرفہ طور پر حکومتی اصلاحات اور اس حوالے سے اقدامات نہ منظور ہیں نہ قابل قبول ہو سکتے۔ یک طرفہ الیکشن ہوگا، یہ دھاندلی کی پیداوار حکومت ہمیں انتخابات کے راستے نہ دکھائے۔ منصفانہ انتخاب کی ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ میں اس سلسلے میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے اب بھی ضرورت ہے کہ وہاں پر مذاکرات ہوں، اور بین الاقوامی مذاکرات کے ذریعے مفاہمت اور افغانستان کے ایک مستحکم سیاسی مستقبل کا راستہ نکالا جائے۔ یہ ہم اس کی ضرورت پہلے بھی محسوس کرتے تھے اور آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تحریک طالبان کو افغانستان میں عسکری فوقیت حاصل ہے، تاہم ان کی قیادت افغانستان میں مذاکرات کی بات کرتی ہے، ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو یہ چند گزارشات تھی
جو میں نے آپ کی وساطت سے قوم تک پہنچانے کی ہمت کی ہے. انشاءاللہ العزیز ان خطوط پہ ہم آگے بڑھیں گے تو پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنائیں گے. اللہ تعالی ہمارے اس وطن کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ نے کہا کہ APDM کا اجلاس ہے، تو کیا پیپلز پارٹی سے کوئی رابطے آپ کے ہیں، اور کیا بلاول بھٹو زرداری کو آپ اس APDM کے اجلاس کو 11 اگست پر بلائے؟ یہ سوال آپ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں. نہیں، وہ جا چکے ہیں، وہ بریکٹ ہو چکے ہیں PTI میں. ان کو اپنی پالیسی پہ ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے. ہم بھی بڑے زمانے سے ملک کی سیاست سے وابستہ ہیں اور پیپلز پارٹی کو بڑے قریب سے دیکھتے رہتے ہیں. اپنی پالیسیوں کے نتیجے میں ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو اسمبلی کے اندر تو اپوزیشن میں کہہ سکتے ہیں، لیکن عملاً جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں انہوں نے اپوزیشن کو بہت ڈیمیج کیا ہے. مولانا صاحب، ابھی آپ کہہ رہے تھے ملک میں جو ہے امن و امان رہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کہہ رہے تھے کوئٹہ میں بھی دھماکہ ہوا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا، نون لیگ میں آپس میں اختلافات ہیں، PTM کے یہ اختلافات پھر کیسے دیکھیں گے؟ اور آئندہ انتخابات اگر ہوتے ہیں اس میں پھر اگر PTI کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا اس میں دھاندلی کے ان سے الزامات لگائیں گے؟ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں ہمیں الیکشن اور الیکشن کے بعد کی صورتحال کے بارے میں بہرحال ہمیں کسی پارٹی سے کا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں منصفانہ انتخابات کا مسئلہ ہے، اور منصفانہ انتخابات ہی پاکستان کی سیاسی حل. ایک تجربہ کیا گیا کہ اسٹیبلشڈ بھی ایک تجربہ کیا ہے جو ناکام ہو گیا ہے. ایک نااہل لوگ حکمران بنے، اور جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے ہمارے پاس ان کے پارٹی کے اندر کے معاملات نہیں آتے. یہ ان کا اپنا داخلی مسئلہ ہے، اور میں کسی بھی پارٹی کے اندرونی معاملے پر بحث نہیں کیا کرتا. ہماری نظر میں وہ ایک ہی پارٹی ہے، اور اس کا جو ایک ہی موقف ہے وہی ہمارے PDM میں سامنے آئے. دھماکہ جو ہے بہرحال جب بھی ہوا، جہاں بھی ہوا، ہم نے مذمت کی ہے، اور ہم پاکستان کو ایک پرامن سرزمین دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کو ایک مستحکم ملک دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کو اقتصادی لحاظ سے ایک مضبوط ملک کے طور پر ہم اس کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالیں گے. قیام امن کے لیے اب تک جو کوششیں ہوئی ہیں ان دھماکوں سے اندازہ لگتا ہے کہ اس حوالے سے جو ہماری حکمت عملی تھی وہ کوئی زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہی. یہ بتائیے گا آپ نے جو ہے بات کی، آپ نے لارکانہ سے راجنو کمرو صاحب وہاں سے کھڑے تھے، پھر آپ بلال بھٹو کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. جن کے لوگ جنہوں نے راجنو کمرو کو پیپلز پارٹی کا متبادل سمجھا تھا، انہوں نے جب JUI کو بلاول بھٹو کے ساتھ دیکھا تو آپ کو کہتے نہیں کہ ان لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ JUI کھو چکی ہے؟ نہیں، یہ سیاست بچوں کا کام نہیں ہے. اس میں سطح دیکھی جاتی ہے. ملک میں مخالفین کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے. ایک قدر مشترک بھی دنیا میں ہوا کرتی ہے. مشترکات پر جب قومیں اکٹھی ہوتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف کی دنیا ہے اور یہ اتفاق کی دنیا ہے. میرے خیال میں اس کو سیاستدان سمجھتے ہیں، تو آپ سوال کا حق ضرور رکھتے ہیں، لیکن یہ کوئی سنجیدہ اور میچور قسم کا سوال نہیں ہوا کرتا. لیکن اس میں اتنا اطمینان رکھ لیں کہ جمعیت علماء سندھ میں متبادل قوت تھی اور ہے، اور اب بھی سندھ کے عوام کا اعتماد جمعیت علماء پر ہی ہے. پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو توڑا جاتا ہے. آج بھی وہی صورتحال ہے. PMLN کو بھی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو اطلاعات ہے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہی کام ہو رہا ہے. ماضی میں MQM ایک کراچی کی بڑی جماعت تھی، ان کی قیادت کا بھی یہی موقف تھا. آج جو نواز شریف کا ہے، آج تقریباً وہی موقف آپ کا بھی ہے. جب بانی MQM پر پابندی لگائی گئی اس وقت کوئی سیاسی جماعت کے سامنے نہیں آئی، لیکن آج کے بیانیے میں جو PMLN کا ہے یا آپ کا ہے اس پہ سب ایک نظر آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، سیاسی جماعتوں کو توڑنے کی جو منصوبہ بندیاں جہاں کی جاتی ہیں وہ بھی دنیا جانتی ہے کہ کہاں پر ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ ناکام رہی ہیں. پارٹی ہوتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے میں جتنا بھی اختلاف کروں، لیکن بہرحال وہ ایک پارٹی ہے.
जितने बड़े बड़े लोग उनसे अलग हुए और ख्याल ये था कि पार्टी टूट जाएगी, लेकिन पार्टी फिर भी पार्टी है। मुस्लिम लीग नून से कितने बड़े बड़े लोग चले गए, आज भी कोयटा में कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन उससे पार्टी पे असर नहीं पड़ता। शख्सियात जो है वो पार्टी के मुकाबले में कोई किरदार नहीं अदा करती। जमीयत के मुकाबले में भी कुछ लोगों को बनाया जा रहा है, लेकिन जुमा 8 दिन में ठुस हो गए, कोई उसकी हैसियत नहीं बन सकी। जमातें होती हैं और उसके मुकाबले में उसको ज़बरदस्ती तोड़ना, उसको ज़बरदस्ती ख़त्म करना, उसको ज़बरदस्ती लोगों के दिलों से निकालना, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए या किसी भी एजेंसी के लिए मुमकिन नहीं है। साहब, हमारे पड़ोस में अमेरिका भाग रहा है और एक बहुत बड़ी सूरत हाल जो वो तब्दीली की जानिब जा रही है। आप नहीं समझते ऐसी सूरत हाल में कम अज़ कम हुकूमत को, ऐवान को एतमाद लेना चाहिए था? क्योंकि देखने में ये आ रहा कि ना जो बाइडेन का फोन आ रहा है, ना किसी और भी कोई चीज़ें आ रही हो, जो फैसले हो रहे हैं। चाइना भी जाके मुख्तलिफ मुल्कों से मिल रहा है, चीज़ें कर रहा है, लेकिन हमारा जो वज़ीर ख़ारजा या हमारी जो हुकूमत है बहुत खामोश है। लोग डरते हैं ऐसा ना हो कि 2009 वाले 2014 वाले हालात जो है दोबारा पाकिस्तान में पैदा हो गया। एक तो ये बात। दूसरा, कश्मीर के इलेक्शन हुए, उस पर आपने कोई बात की? देखिए, मैं गुजारिश करूँ आपसे, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, मैं एक बात तकरीबन एक अशरा से ज़्यादा हो गया है कह रहा हूँ कि इमरान खान पाकिस्तानी सियासत का एक गैर ज़रूरी आंसर है। और आप देख रहे हैं कि न मुल्क में उनको स्टेक होल्डर के तौर पर देखा जाता है, हालांकि वो एक प्राइम मिनिस्टर के ओहदे में बैठा हुआ है, और न बैनुल अक़वामी सतह पर उसको वज़ीर आज़म तस्वुर किया जा रहा है किसी मामले में उसको भी पूछा जाए। आप देखते हैं जब भी किसी मुल्क का दौरा होता है तो उसे हमारे आर्मी चीफ कवर करते हैं, और अगर वो ना जाएं तो शायद आपकी मुंतखब है ही नहीं। जब नहीं है तो दुनिया उसी नज़र से उनको देखेगी। और जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, कश्मीर बिक चुका है। ये कहना कि अगर मेरी हुकूमत आई तो मैं आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम कराऊंगा, ये तो अक़वाम मुत्तहिदा की हमारी 1949 के करारदादों की नफी है, 70 साल से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की नफी है। तो वो जानता ही नहीं है, या एजेंडे के तहत कुछ इंडिया को हवाले कर दिया, कुछ गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनाने की बातें हो रही हैं, यहाँ पर इस कश्मीर को पाकिस्तान में जम करने की बातें हो रही हैं। फाटा जो है उसको जम कर दिया गया है। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि फिर हमें सूबा बनाओ। अगर 15 से 20 लाख की आबादी गिलगित बल्तिस्तान की वो सूबा बन सकता है, तो फिर 1.5 करोड़ की आबादी जो है और 2 करोड़ के करीब आबादी जो है उसको सूबा क्यों नहीं बनाया जा सकता? तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि इन नाअहलों की वजह से आज कौम मायूस होती चली जा रही है। और बैनुल-अक़वामी एजेंडे की तकमील पे जो हमने कहा था कि दुनिया में जोग्राफियाई तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, लेकिन उन जोग्राफियाई तब्दीलियों का आगाज़ हमारे खित्ते से किया जा रहा है और उसको सबसे ज़्यादा आसान तस्वुर किया जा रहा है हमारे इन हुक्मरानों की नालायकी की वजह से या इनकी बदनीयती की वजह से। इलेक्शन तो हम इलेक्शन को कहीं भी इलेक्शन नहीं है, न पाकिस्तान में इलेक्शन है, न वहाँ इलेक्शन है, और न ही गिलगित में कोई इलेक्शन है। बस जिसको लाना है वो आ जाते हैं, बस खत्म बात। दोनों 25 हमारे साथ इतनी सीटों की डील की थी और इतनी दी है, अब तो खुद कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा रही, लेकिन उसने आनंद फानंद क्या ऐसा हुआ कि साथ छोड़ दिया? वो तो बहाना बनाते कि नवाज शरीफ साहब आए तो हम जो है उनके पीडीएम में साथ शामिल होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा तो नहीं कि आशीर्वाद आ गई हो एस्टेब्लिशमेंट की उनके ऊपर भी, जिसकी वजह से उन्होंने राय जुदा की? और दूसरा ये बताया कि नून में से शीन निकल गई है और आपस में नून लीग में भी देखा जा रहा है कन्फ्यूजन पैदा हो गई है, तो इन दोनों सवालों इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। मेरे ख्याल में दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है इन सारी बातों के बाद। सर ये बताइएगा कि नवाज शरीफ के हवाले से जो कहा जा रहा है बार बार कि उन्हें आने में, कि उन्हें लाना चाहते हैं कि उनके आने से परेशान है? देखिए, सियासी शख्सियत जो है मुल्क से बाहर जाती है तब भी बातें होती हैं, मुल्क में आते हैं तब भी बातें होती हैं। इससे किसी सियासतदान की सियासी हैसियत और उनके फैसलों पर कोई असर नहीं पड़ता।
یہ ذرا مصروف، آپ لوگوں کو بھی ہم ذرا مصروف رکھنے کے لیے یہ ایشو چھوڑتے رہتے ہیں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. تھینک یو، تھینک یو جی، تھینک یو، تھینک یو جی. 10 اضلاع کا جو حساب بنا